آدم کے زمانے سے ہر نبی کا تھا اور ہر امت کا تھا، اور ہر مسلمان کو اللہ نے یہ خطاب دیا ہے، اور قرآن کے روح سے منافق کو بھی آپ غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، ان کو مسلمان کہنا پڑے گا، بلکہ باوجود منافق معلوم ہونے کے، خدا نے بتایا کہ یہ منافق ہے، اس کے باوجود نہ اس کو غیر مسلم کہا بلکہ مسلمان قرار دے کے تو حضرت نے جنازہ پڑھایا، جیسے کہ میں نے بتایا کرتا بھی عطا فرمایا۔ رضی اللہ کا لفظ ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم والذین تبعوہ والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ مہاجر صحابہ اور انصار جو اولین میں سے ہیں، خدا ان سے راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہوا جو ان کی پیروی کریں گے، الذین تبعوہم بإحسان۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ پورا امتیاز ہے کہ وہ تمام صحابہ خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے آسمانی روحانیت کا ستارہ سمجھتی۔ جب یہ صورت ہو تو قرآن نے والذین تبعوا میں خود ہر احمدی کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کا یہ دیا ہوا لقب احمدیوں سے چھین نہیں سکتا، اپنے وجود میں جو چاہے کہتا رہے۔ مسجد کا لفظ استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی، حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام سورہ کہف میں مسجد رکھا گیا ہے، بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ جن میں ایک لفظ آتا ہے افسر، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد جو ہیں، انما المساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، محلہ احد، یہ سورہ جن جن ہے نا جی، یہ سورہ جن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے چند مہینوں کے بعد نازل ہوئی ہے، بالکل ابتدائی سورہ قلم کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں یہ صورت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی مسجد ہی موجود نہیں تھی، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، ایک بھی نہیں تھی، اور جہاں مساجد کا ذکر ہے، یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ مفسرین کو پیش آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کم از کم 3 مسجدوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کے پاس سے ایک بھی مسجد نہیں تھی، نمازیں آخری عمر میں یعنی آخری زمانہ مکی زمانہ میں دار ارقم میں پڑھی جاتی تھی جو اسلام کا مرکز تھا، یہیں انصار کی بیعت بھی ہوئی، یہی معاہدات ہوئے، تو مسجد اگر تھی ایک حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا ایک کونا تھا، اس کو مسجد قرار دیا انہوں نے، اور ایک کمرہ سے بنایا ہوگا، اور اس کو بھی ان ظالموں اور بدسگالوں نے گرا دیا جس طرح کہ یہ آراری کر رہے ہیں، یعنی خدا کی مسجدوں کو بھی گوارا نہیں کیا۔ بالکل یہی ذہنیت یہاں ہے، گراتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ان مساجد کا نام مساجد نہ رکھو، حالانکہ ان کے مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم کی بنائی ہوئی مسجد بھی مسجد ہی ہے، یہ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے۔ تو خواہ کچھ بھی ہو، تم جو چاہو کسی کو غیر مسلم کہو، یہ کفر سازی کے کارخانے اور آپ لوگوں کے پاس ہیں، جو چاہے تم کر سکتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نام نہیں کوئی چھین سکتا۔ مگر میں یہ بتا رہا تھا کہ مفسروں کے لیے یہ ایک بڑا ناقابل ینحل مسئلہ کشمیر پیش آیا ہے
کہ وہاں تو ایک بھی مسجد نہیں تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ انما المساجد للہ. تمام تفسیروں کو دیکھیں، تاکہ مودودی صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے، اور مسجد سے مراد یہ عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ اعضاء مراد ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ کرتے ہوئے مسلمان اپنی پیشانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، ناک رکھتا ہے، دونوں ہاتھ پاؤں، کہتے ہیں یہ اعضاء مراد ہے. قرآن نے ان اعضاء کو، پیشانی کو مسجد کہا ہے، ناک کو مسجد کہا ہے، ہاتھ کو مسجد کہا ہے، پاؤں کو مسجد کہا ہے. یہ خدا کہتا ہے. تو خدا تو ناک اور پاؤں اور پیشانیاں جو احمدیوں کی ہیں ان کو بھی مسجد قرار دے رہا ہے. دنیا کی کون سی طاقت ہے جو مسجد کا لفظ ہم سے ہٹا سکتا ہو؟ اب اس بارے میں سب سے بڑی بات میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک اہل حدیث بزرگ میرے پاس تشریف لائے. میں نے ان سے عرض کیا کہ بریلوی حضرات تو حدیث کی عظمت نہیں جانتے. افسوس آپ حضرات پر ہے جنہوں نے 1984 میں فرعون وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسوہ حسنہ کو پارا پارا کرنے کی پیشکش کی، اور پھر وہ قلم تبرکن عبد القادر روپڑی صاحب نے لیا جس سے کہ وہ آرڈیننس جماعت کے خلاف یہ کیا گیا کہ احمدی اذان کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. یہ عجیب دلچسپ بات ہے. یعنی آپ دیکھیں عرب میں جائیں تو یہ لفظ وہاں جو بھی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. یہ مینٹل کیس ہے سارے. اب جتنی لغات بڑی بڑی ہیں وہ بیروت میں چھپتی ہیں اور ان کو مرتب کرنے والے عیسائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اذان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اذان دیتے ہو. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اب آپ کے سامنے یہ اس آرڈیننس کی شکل میں ظاہر کروں گا، بتاؤں گا، اور واضح ہو جائے گی بات کہ دراصل یہ آرڈیننس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے. اسی وقت میں نے دار قطنی منگوائی. اس میں یہ حدیث قریباً ساری حدیثوں میں موجود ہے. ابو معذورہ کی وہ حدیث یہ ہے، دار قطنی میں چونکہ زیادہ تفصیل ہے اس واسطے میں نے وہی منگوائی ان کے سامنے. اب ذرا سامعین توجہ سے غور فرمائیں کہ یہ لوگ ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر خود خاتم النبیین کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلامائزیشن کی بنیادیں رکھی گئی. ابو معذورہ کی اپنی روایت اس میں درج ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہم لوگ جو کہ اسلام کے دشمن تھے اور بہت بغض رکھتے تھے، اپنے متعلق کہا کہ میں تو حضرت کا چہرہ بھی دیکھنا گوار نہیں کرتا تھا. ہم نے جو ہی یہ سنا کہ مکے کے اوپر محمد رسول اللہ کا قبضہ ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے. بھاگ کے وہاں سے نکلے. یعنی ایسی حالت تھی کہ ابو جہل کی بیٹی نے اس موقع، یہ ابن ہشام میں لکھا ہے، یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ موجود نہیں تھا ورنہ